اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج حوت، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 اگست کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 19 فروری سے 20 مارچ کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام دال چے سے شروع ہوتا ہے تو بھی برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ یہ ماہ اگست کا وقت آپ برج حوت والوں کے لیے اس لیے بھی خاصی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ آپ کا حاکم کوکب مشتری اس عرصے کی 12 سے 17 اگست کے درمیان اپنی طاقتور پوزیشن پر ہوگا، یعنی کہ شرفی ڈگری پر ہوگا۔ اس تارے کو مال و دولت کا ستارہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت کے دوران اولاد نرینہ کے حوالے سے، نوکری کاروبار میں ترقی کے حوالے سے، قانونی معاملات، صحت کے حوالے سے خصوصی اعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی میں نے چینل پر اپلوڈ کی ہے، اس کو بھی آپ ضرور سنیے گا اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے اس ویڈیو میں بتائے گئے خصوصی اعمال اور وظائف سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا۔ اس کے علاوہ اپنے لیے وہ تویز بھی تیار کر سکتے ہیں آپ، یا اس حوالے سے اگر آپ ہماری خدمات لینا چاہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس شرف مشتری کے وقت سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا کیونکہ مال و دولت کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے، اولاد نرینہ کے حوالے سے جو اعمال اس وقت کے دوران کیے جاتے ہیں وہ انتہائی مجرب ثابت ہوتے ہیں۔ اس عشرے کا وقت آپ کے زوجی تعلقات میں بہتری لے کر آ رہا ہے۔ شروع کے 7 ایام میں کچھ انبن رہے گی، لیکن 7 تاریخ کے بعد سے شروع ہونے والے وقت میں جو خرابی واقعہ ہوئی تھی پہلے، وہ اب حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مالی معاملات کے حوالے سے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ لوگوں کو بہتر مشورہ یہ ہے کسی بھی شخص کو ادھار رقم نہ دیں۔ اس کے علاوہ 7 تاریخ سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے اس وقت کے دوران وراثتی معاملات کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ پریشانی کا سامنا رہے گا۔ اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات کے دوران بھی آپ کو بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں اس عشرے کے وقت کے دوران ان کو ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ سیر و تفریح کے لیے بھی جاتے نظر آئیں گے، شادی بیاہ اور اس طرح کی دیگر تقریبات میں بھی شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اولاد کی طرف سے بھی آپ کو خوشخبری ملنے کے امکانات نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس وقت کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھا اور بہتر روزگار کا سلسلہ بنتا ہوا نظر آئے گا۔ بہرحال جس وقت آپ انٹرویو کے لیے جائیں اپنے ذہن کو کلیئر کر کے جائیں اور کانفیڈنٹ ہو کے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری لے کر آئے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں اس عشرے کا وقت ان کے لیے بھی کاروباری معاملات میں بہتری لے کر آئے گا۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو صورتحال چل رہی تھی، اب اللہ کے فضل و کرم سے معاملات اس کی نسبت مزید بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور کاروبار مزید تیزی لیتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں ان کو چاہیے کہ 7 تاریخ کے بعد رشتے کے حوالے سے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ان کی یہ خواہش پوری فرمائے۔ گو کہ اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ پاسبلٹیز نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال 7 تاریخ سے پہلے اگر کوشش کرتے ہیں تو بالکل ہی کوئی امید نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس عشرے کا وقت بیرون ملک جانے کے حوالے سے، سفر کرنے کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس عشرے کے وقت کے دوران طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز نہیں رہے گی۔ کوئی ٹیسٹ وغیرہ دیتے ہیں تو اس کے بھی کوئی خاطر خواہ نتائج ان کو ملتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ عشق و محبت سے وابستہ افراد کے آپسی تعلقات میں بہتری رہے گی۔ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں اس عشرے کے وقت کے دوران یہ لوگ ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ، یا لطیف ہو یا ودود ہو، 3 تسمیہ آپ نے اسے کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عرصے کے دوران حسب توفیق آٹا بطور صدقے کے طور پر دیں۔ برج حوت والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔